بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گناہ کسے کہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کے حکم کے خلاف کوئی کام کرنا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک سنت کے خلاف کرنا یا دین میں کوئی نئی بات پیدا کرنا گناہ کہلاتا ہے۔ وہ گناہ انسان جسم کے ظاہری اعضاء سے کرے یا باطن سے، مثلا حسد، لالچ، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت اور بدخواہی وغیرہ، کھلا کھلا کرے یا چھپ کر کرے، سب کچھ گناہوں میں داخل ہے، اور اس کے چھوڑنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم ظاہری اور باطنی دونوں قسم کے گناہ چھوڑ دو۔ گناہ کی حقیقت۔ گناہ کا آغاز مکڑی کے جالے کی طرح کمزور ہوتا ہے اور انجام جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتا ہے۔ شروع میں تو انسان سوچتا ہے کہ ایک دو بار گناہ کر کے پھر چھوڑ دوں گا، مگر آج اور کل کرتے کرتے گناہ کی عادت اتنی پختہ ہو جاتی ہے کہ بعد میں چھوڑنا مشکل ہو جاتا ہے۔ گناہ آکاش بیل کی طرح ہوتا ہے جو انسان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا کرتا ہے۔ آپ نے بعض درختوں پر پیلی سی بیل دیکھی ہوگی، وہ اس پورے درخت کو اس طرح اپنے قابو میں لے لیتی ہے کہ درخت کی نشو و نما رک جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کرتے کرتے انسان کی روحانی نشو و نما رک جاتی ہے۔ گناہ کی مثال ناسور کی مانند ہے۔ ناسور اگر رہے تو تکلیف دیتا ہے، اور اگر علاج نہ کریں تو وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ یہ گناہ انسان کے روحانی لباس پر دھبے ہوتے ہیں۔ جیسے انسان کو ظاہر کے لباس پر دھبا اچھا نہیں لگتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ کو روحانی لباس داغدار اچھا نہیں لگتا۔ گناہ کی تاثیر۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر ہوتی ہے۔ گناہ کے اندر یہ تاثیر ہے کہ انسان کو اس سے ندامت ملتی ہے۔ یوں سمجھ لیجئے کہ دو باتیں لوہے پر لکیر کی مانند ہیں۔ گناہ سے انسان ندامت پاتا ہے اور نیکی سے انسان سلامت پاتا ہے۔ اگر ایک انسان کتنی ہی کامیابی کے ساتھ گناہ کیوں نہ کرے، اسے کوئی سمجھانے والا یا منع کرنے والا نہ ہو، گویا گناہ کے تمام اسباب مہیا ہوں اور وہ من مرضی سے گناہ کرے، پھر بھی گناہ اس شخص کے لیے دنیا و آخرت کی ندامت کا باعث بنتا ہے۔ اس لیے ہمارے اکابر نے فرمایا کہ مومن گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی بچھو ہوتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا، ہر کوئی اسے دیکھ کے ڈر جاتا ہے۔ آپ نے کبھی کسی ایسے آدمی کو نہیں دیکھا ہوگا جو اپنے ہاتھ میں بچھو پکڑنے کی کوشش کر رہا ہو، اس لیے کہ بچھو چھوٹا ہو یا بڑا اس میں زہر ہوتا ہے۔ اسی طرح گناہ چھوٹا ہو یا بڑا، بہرحال اس میں ندامت ہوتی ہے۔ ہمارے مشائخ کے نزدیک گناہ انگارے کی مانند ہے۔ انگارہ چھوٹا ہو یا بڑا ہاتھ لگانے سے ہاتھ کو جلاتا ہے، بلکہ اگر چھوٹے انگارے سے غفلت برتی جائے تو بعض اوقات بھڑک اٹھتا ہے اور آگ لگا دیتا ہے۔ شیطان کی کوشش۔ شیطان انسان کی نگاہوں میں گناہوں کو ہلکا کر کے پیش کرتا ہے۔ یہ اس کا ایک بڑا وار ہے۔ وہ گناہ کے بارے میں دل میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ گناہ تو اکثر لوگ کرتے ہی رہتے ہیں، یہ تو ہو ہی جاتا ہے، اس سے بچنا تو بہت مشکل ہے۔ گناہوں سے توبہ کیجیے۔ آج کل تو بے پردگی بہت عام ہے، اس لیے نگاہوں کی حفاظت کرنا تو بہت مشکل کام ہے۔ شیطان انسان کی نگاہوں میں ان گناہوں کو اس لیے چھوٹا کر کے پیش کرتا ہے تاکہ وہ کرتا ہی رہے۔ اسی لیے فاسق گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے کوئی مکھی بیٹھی تھی اور اس کو اڑا دیا، جبکہ مومن بندہ گناہ کو ایسے سمجھتا ہے جیسے سر کے اوپر کوئی پہاڑ رکھ دیا گیا ہو۔ بلکہ کئی مرتبہ تو شیطان گناہ کو مزین کر کے پیش کرتا ہے، چنانچہ فرمایا، اور ہم نے ان پر کچھ ساتھی مسلط کر دیے ہیں جنہوں نے ان کے آگے پیچھے کے سارے کاموں کو خوشنما بنا دیا تھا، چنانچہ جو دوسرے جنات اور انسان ان سے پہلے گزر چکے ہیں ان کے ساتھ مل کر بات ان پر بھی سچی ہوئی، یقیناً وہ سب خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہیں۔ چھوٹے گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیے۔ یہاں پر آ کر سالک کے لیے احتیاط بہت ضروری ہے کہ وہ حکم خدا کو حکم خدا سمجھے اور اپنے دل میں عظمت الہی اتنی بٹھائے کہ حکم خدا کے خلاف اس کے ذہن میں خیال ہی پیدا نہ ہو۔ اس لیے کہا گیا ہے، تم چھوٹے گناہ کو ہرگز چھوٹا نہ سمجھو،
اس لیے کہ بڑے بڑے پہاڑ چھوٹے چھوٹے پتھروں سے مل کر بنتے ہیں۔ جب انسان گناہ صغیرہ پر اصرار کرتا رہتا ہے تو پھر وہ آہستہ آہستہ کبیرہ بن جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، کسی گناہ پر اصرار کرنے سے وہ گناہ صغیرہ نہیں رہتا اور استغفار کرنے سے کوئی گناہ کبیرہ نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اور اس بات کو معمولی سمجھ رہے تھے، حالانکہ اللہ کے نزدیک وہ بڑی سنگین بات تھی۔ مقام عبرت۔ بنی اسرائیل میں ایک راہب تھے، ان کا نام داموس تھا۔ ان کے علاقے میں خشک پہاڑ تھے، ان پر سبزے کا نام و نشان بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے گھر سے باہر نکلے تو ان کی نظر پہاڑ پر پڑی۔ دل میں خیال آیا کہ اگر یہاں آبشاریں ہوتی، مرغزاریں ہوتی، درخت ہوتے تو کتنا اچھا منظر دکھائی دیتا۔ اب اگرچہ انہوں نے اپنے دل و دماغ میں یہ بات سوچی تھی، مگر جو زیادہ مقرب ہوتے ہیں ان کی چھوٹی باتوں پر بھی پکڑ آ جاتی ہے۔ چنانچہ ان پر اللہ رب العزت کی طرف سے عذاب نازل ہوا اور دل میں یہ بات القاء ہوئی، اب تم نے بندگی چھوڑ دی اور ہمارے مشیر بن گئے، اب تمہیں ہماری تخلیق میں نقص نظر آتا ہے۔ بس اس بات کے دل میں القاء ہونے پر ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ یہ تو آداب بندگی کے خلاف ہے۔ انہوں نے یہ سوچ کر رونا شروع کر دیا کہ میں نے ایسا کیوں سوچا۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی طرف سے توفیق ہوتی ہے کہ فوراً اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے۔ اچھا، غلطی کا احساس ہونے پر انہوں نے یہ نیت کر لی کہ جب تک مجھے واضح طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اشارہ نہیں مل جائے گا کہ میری غلطی کو معاف کر دیا گیا ہے، میں اس وقت تک نہ کچھ کھاؤں گا نہ ہی پیوں گا اور یوں اپنے نفس کو سزا دوں گا۔ ایک مرتبہ بستی والوں کے ہاں کوئی تقریب تھی۔ حضرت داموس رحمۃ اللہ علیہ وہاں سے گزر رہے تھے۔ کسی نے دیکھا کہ اتنے بڑے بزرگ گزر رہے ہیں تو کہا، جی کھانے کے لیے تشریف لائیے۔ انہوں نے فرمایا، میں کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا، رات کے وقت تو روزہ نہیں ہوتا۔ انہوں نے فرمایا، روزے کی بات نہیں ہے، میں نے کھانا نہیں کھانا۔ کچھ لوگ لسوڑے کے مانند ہوتے ہیں اور وہ چمٹ جاتے ہیں، وہ اگلے بندے کی مجبوری کو سمجھنے کے بجائے اپنے مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا ان میں سے کچھ بندوں نے کہا، نہیں حضرت، آپ ضرور تشریف لائیں۔ اب ادھر سے اصرار اور ادھر سے انکار۔ بالآخر ان میں سے کسی ایک نے کہا، آپ یہ تو بتائیں کہ آپ نے کھانا پینا کیوں بند کر دیا؟ اب انہوں نے صاف صاف بات بتا دی اور کہا کہ میں نے اس وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیا ہے۔ وہ عوام الناس تھے، اس بات کو کیسے سمجھتے؟ لہٰذا وہ ہنس کر کہنے لگے، بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ حتیٰ کہ ان سب نے مل کر کہا، جناب آپ کے اس گناہ پر جو عذاب ہوگا وہ ہم سب مل کر تقسیم کر لیں گے، آپ کھانا کھائیں۔ جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے تو داموس رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں فوراً الہام ہوا کہ اے میرے پیارے، یہ لوگ عذاب کو اتنا ہلکا سمجھ رہے ہیں، لہٰذا آپ اس بستی کو فوراً چھوڑ دیجیے، ان سب کو ابھی ہلاک کر دیا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ یوں بندہ اپنی اوقات بھول جاتا ہے اور نہیں سمجھتا کہ پروردگار کی پکڑ پھر کیسے ہوتی ہے۔